دیس پردیس ٹی وی چینل کے پاکستان اور دنیا بھر میں بیٹھے ناظرین، آپ کو راجہ سلطان محمود چوہان اور فرقان حسن راجہ کا سلام۔ ناظرین، آج جو میرا ویلاگ ہے اس کا عنوان ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ساتھ ہی اس کو دوستوں تک شیئر بھی کریں۔ جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک تاریخ ہے اور اس میں بھٹو خاندان کی 3 نسلوں کا میں نے تذکرہ کرنا ہے۔ 1960 کی دہائی میں سندھ کی دھرتی کے سرشاہ نواز بھٹو کا خوبصورت ذہین بیٹا بیرسٹر ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کابینہ کا ممبر بنتا ہے، وفاقی وزیر بنتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اسے وزارت خارجہ کا قلمدان دیا جاتا ہے۔ وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو سلامتی کونسل میں پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے جاتا ہے اور کشمیر کا مقدمہ بھی لڑتا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں لڑتا ہے۔ وہ بڑا ذہین ہونے کے علاوہ بہت اچھا مقرر بھی تھا۔ وہ سلامتی کونسل میں بھارت کو للکارتا ہے اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے 1000 سال جنگ لڑنے کی بات کرتا ہے۔ بھٹو کی اس للکار سے جہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم انسانوں کو ہمت ملتی ہے، ساتھ ہی پاکستان میں بھی بڑی جذباتی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے عوام 60 کی دہائی میں اتنے زیادہ سیاسی طور پر باشعور نہیں تھے، لیکن بھٹو کے ایک جملے نے کہ میں کشمیریوں کے لیے ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے، اس جملے نے ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان اور کشمیر کے عوام کا ہیرو بنا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عالمی سیاست کے افق پر بھی بہت زیادہ نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی اس گونج سے تہلکہ مچا اور ہمارا بزدل دشمن چیخو پکار کرنا شروع کر دیا کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ کشمیریوں کو اکسا رہا ہے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی اس للکار نے پاکستان کو حوصلہ دیا، عالمی سطح پر جو مسئلہ کشمیر تھا اس کو اہمیت ملی۔ اس کے بعد بھٹو جو ہے وہ ٹارگٹ بن گیا عالمی اور استعماری قوتوں کا کہ بر صغیر کا یا تیسری دنیا کا جو ایک شخص ہے وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے، وہ آزادی کی بات کر رہا ہے، تو وہ ٹارگٹ بنا اور بالآخر وہ استعمار کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اس کا عدالتی قتل کروایا گیا۔ آج ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ سازش امریکہ نے اس وقت کی تھی جب ہنری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا تھا کہ میں آپ کو نشان عبرت بنا دوں گا، اور پھر انہوں نے بھٹو کو نشان عبرت بنایا۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو، دوسری نسل بھٹو خاندان کی، انہیں اقتدار ملا اور انہوں نے بھی اپنے اقتدار میں کشمیر کو جو ہے بڑی اہمیت دی۔ پاکستان کے مسائل پر بھی انہوں نے بڑی باتیں کی،
बड़ी बाहिम्मत खातून थी, तो वो कश्मीर का मुकदमा भी लड़ती रही। और उसके बाद कश्मीर की आज़ादी के लिए भुट्टो ख़ानदान, भुट्टो की नस्ल का तीसरा शख्स 34 साला खूबसूरत नौजवान बिलावल भुट्टो ज़रदारी हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की 77G कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जाता है। और ये पाकिस्तान को भी एज़ाज़ है और उस नौजवान के लिए भी एज़ाज़ है कि उन्हें उस कॉन्फ्रेंस की सदारत सौंपी जाती है। और वहाँ पर नौजवान बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर को दोबारा ज़िंदा किया और उन्होंने आलमी फोरम पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाब करार दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस कसाब के हाथ गुजरात के मुसलमानों, कश्मीर के मुसलमानों और हिंदुस्तान के मुसलमानों और दीगर अक़लीतों के खून से रंगे हुए हैं। बिलावल भुट्टो की इस तकरीर ने आलमी सतह पर तहलका मचा के रख दिया और बाद उनकी मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं। आलमी मीडिया ने उन पर बड़े मुश्किल सवालात किए, लेकिन वो नौजवान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। हिंदुस्तान में बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद शदीद रद्द अमल आया और हिंदुस्तान के कोने कोने में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए और हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो के पुतले जलाए जा रहे हैं। और साथ ही मुतालबा किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने हमारे वज़ीर आज़म की तौहीन की है और उसे चाहिए कि वो माफ़ी मांगे भारत से। लेकिन नौजवान बिलावल भुट्टो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। वो कहता है कि जो कुछ मैंने कहा है दुरुस्त कहा है और उस पर मैं कायम हूँ। बिलावल भुट्टो की इस ललकार के बाद पाकिस्तान के नौजवान जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं देखा, उन्होंने बिलावल भुट्टो के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत देखी और आज पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जा रहे हैं और साथ ही ज़िंदा है भुट्टो, ज़िंदा है के नारे लगाए जा रहे हैं। आज के नौजवानों का बिलावल भुट्टो एक मकबूल लीडर बन के उभरा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर। एक 34 साल का नौजवान वो बड़ी मैच्योर गुफ्तगू करता है, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करता है और जो हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो उनके नरेंद्र मोदी के पार्टनर्स हैं, उनको सांप सूंघ गया है। वो बात नहीं कर रहे कि एक नौजवान ने अगर कश्मीर का मसला उठाया है तो उन्हें उनके साथ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन उन्होंने तो कश्मीर का सौदा किया हुआ है। जब जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ने तकरीर की तो बड़ा शोर मचा के आलम इस्लाम का लीडर बन के उभरा है, लेकिन साथ ही उसने कश्मीर का सौदा भी किया। नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर उसने कश्मीर की हक़ खुद इरादियत का कत्ल किया और ये एक मिली भगत थी। वो नरेंद्र मोदी की इलेक्शन में कामयाबी के लिए दुआएं भी करता था और बिल आखिर उसने अपनी असलियत दिखा दी और नरेंद्र मोदी को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि तुम जो चाहो करो,
میں نہیں بولوں گا۔ پھر نریندر مودی نے بھارتی آئین میں جو کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی خود مختار حیثیت تھی، بھارتی آئین کے سیکشن 370 اور 35A کے مطابق اسے آئین سے نکال دیا گیا۔ کشمیر میں رد عمل ہوا اور اس کے نتیجے میں 1 سال سے زائد عرصہ تک کشمیر میں کرفیو نافذ رہا، لوگوں کی زندگی جیرن بن گئی اور مقبوضہ کشمیر ایک جیل کی صورت اختیار کر گیا۔ پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی رد عمل ہونا تھا، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب عمران خان صاحب اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے پر لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ کیا میں کشمیر پر حملہ کر دوں؟ تو ڈیفینیٹلی جو ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ تسلیم نہیں کی جاتی۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے پاکستانیوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا کہ ہر جمعے ہم لوگ جو ہے وہ بھارتی جارحیت کے خلاف، بھارتی ہٹ درمی کے خلاف، بھارتی مظالم کے خلاف ہم احتجاج کیا کریں گے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر آدھے گھنٹے کے لیے۔ تو پھر ایک جمعے کو ہی احتجاج ہوا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر احتجاج ہوا، لیکن اس کے بعد پھر وہ احتجاج بھی ختم ہو گیا۔ تو ناظرین، بلاول بھٹو جو ہے وہ تیسری دنیا کا ایک نیا رہنما ابھر رہا ہے اور وہ بھٹو خاندان سے ابھر رہا ہے۔ یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اتنا نوجوان آدمی جو ہے وہ اتنے اچھے انداز میں اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ مرتب کرے گا۔ ہم پنجاب کے لوگ اور بالخصوص راولپنڈی کے لوگ بہت شرمندہ ہے۔ ہم نے پنڈی سے، پنجاب سے 2 بھٹوز کی لاشیں سندھ میں بھیجی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا قرض بھی ہے اور جرم بھی ہے جس کی تلافی ہم نے کرنی ہے۔ اور اس وقت جو ہے بلاول بھٹو کا جو موقف ہے، اس سے بھٹو کی سوچ، بھٹو کا نظریہ دوبارہ زندہ ہوا اور دوبارہ اب آج کا جو نوجوان ہے آج دوبارہ نعرے لگا رہا ہے زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ تو میں اسی بات پر اپنے ویلاگ کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ قائم رہے۔ آپ اپنی رائے دیں، دلیل کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔